السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدوہم فی طغیانہم یعمہون۔ ترجمہ: اللہ خود ذلیل کرتا ہے انہیں اور ڈھیل دیتا ہے انہیں کہ اپنے سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ تفسیر: حالانکہ اللہ خود ذلیل کرتا ہے انہیں کہ دنیا میں مسخرے کہلائیں اور آخرت میں مسلمانوں کی جنت دیکھ دیکھ کر ذلیل ہوں، اور اللہ ہنسی مذاق نہیں کرنے دیتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے انہیں کہ اپنی بدزبانی، چھیڑ چھاڑ اور سرکشی میں بھٹکتے رہیں اور اپنی ذلت کا سامان زیادہ سے زیادہ جمع کرتے رہیں۔ آیت نمبر 16۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ ترجمہ: یہ وہ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، تو نہ فائدہ یا ان کی تجارت نے اور نہ تھے وہ اس راہ سے آگاہ۔ تفسیر: یہ سارے کافر وہ ہیں جنہوں نے خریدا کفر اور گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ اللہ نے جو ہدایت فرمائی اس کو دے ڈالا، اور جس کو گمراہی بتایا اسے خرید لیا، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے اور بالکل خسارے میں پڑ گئے۔ اور خسارہ کی وجہ ظاہر ہے کہ نہ تھے وہ اس تجارتی راہ سے آگاہ، نہ ان کو یہی معلوم تھا کہ ہدایت کتنی قیمتی چیز ہے، اور نہ اس کا اندازہ تھا کہ گمراہی میں کتنے عیب ہیں۔ آیت نمبر 17۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ترجمہ: ان کی مثال جیسے اس کی مثال جس نے روشن کی آگ، تو جب خوب روشن کر دیا اس کے سب گرد و پیش کو چھین لیا اللہ نے ان کی روشنی کو، اور چھوڑ دیا انہیں اندھیریوں میں کہ انہیں کچھ نہ سوچے۔ تفسیر: ان کی مثال جیسے بالکل اس شخص کی مثال ہے جس نے اندھیرا مٹانے کے لیے روشن کی آگ کہ اس کی روشنی میں چلے، تو اس روشنی نے جب خوب روشن کر دیا اور اچھی طرح چمکا دیا، اس کے سب گرد و پیش کو ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ جس طرح کہ اسلام نے اپنے نور سے سارے عالم کو منور فرما دیا کہ اچانک چھین لیا اور ضبط کر لیا اللہ نے ان کی روشنی کو، اور ہر طرف سیاہی دوڑ گئی اور اندھیرا چھا گیا، تو چھوڑ دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اسی اندھیریوں میں تاکہ انہیں راستہ کچھ بھی نہ سوجھے، فتح اسلام پر کچھ رائے ہو اور عارضی شکست پر کچھ رائے حق بات پر جمے رہنا نہ بھائے۔ 18۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ترجمہ: بہرے، گونگے، اندھے تو انہی میں تو وہ نہیں ہیں باز آنے والے۔ تفسیر: ان کے کان ہیں لیکن جب پیغام حق سننے کا حق ادا نہیں کرتے تو بہرے ہیں، حق کا سچا اقرار نہیں کرتے تو گونگے ہیں، حق کو دیکھ نہیں سکتے تو اندھے ہیں۔
تو وہ سچائی کی طرف آنے کی استعداد کھو چکے ہیں اور کبھی بھی اپنی گمراہیوں سے نہیں ہیں باز آنے والے۔ آیت نمبر 19، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ ترجمہ، یا جیسے بارش ہو آسمان سے جس میں تاریکیاں ہیں اور کڑک ہے اور چمک ہے، ٹھونسے لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑکے سے موت سے بچنے کو، اور اللہ گھیرے میں لیے ہوئے ہے کافروں کو۔ تفسیر، یا اسے یاد کرو کہ وہ شخص مدینہ طیبہ سے مرتد ہو کر مکہ مکرمہ بھاگے اور راستے میں بارش، بجلی، کڑک اور تاریکی میں پھنس گئے اور لوٹ کر اپنی پریشانیاں بیان کی کہ کان میں انگلیوں کی ڈانٹ لگانے پر بھی پناہ نہ ملتی تھی، اور ہم اگر اپنے کفر پر رہتے تو موت سے چھٹکارا نہ ملتا اور اسی حال میں مر جاتے۔ بس یہود، منافقین اور کفار کی یہی مثال ہے کہ جیسے بارش ہو آسمان سے، جیسے اسلام ہی اللہ تعالیٰ کی بارش رحمت ہے جس میں تاریکیاں ہیں، جس کو کفر و ضلالت کی تفصیل سمجھو، اور کڑک ہے، حق میں ہیبت ہوتی ہے، اور چمک ہے کہ ہدایت کی راہ روشن ہوتی ہے۔ اب جو کفار اس میں پھنسے تو ان کا یہ حال ہے کہ ٹھونسے لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو ڈانٹ لگانے کے لیے اپنے کانوں میں، بار بار کی کڑک سے ہیبت اسلام اور شوکت دین برداشت نہیں کر سکتے، اس میں انہیں اپنی موت نظر آتی ہے، اسی لیے وہ بدحواسی کی حرکت کرتے ہیں۔ موت سے بچنے کو ڈر لگا ہے کہ کہیں مر نہ جائیں، اور اللہ اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور اس طرح سے کافروں کو گھیرے ہے کہ ان کے نکل بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ آیت نمبر 20، یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمُوا عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، بجلی چھین لیتی ہے ان کی آنکھوں کو، جب تیز روشنی ڈالی ان کے لیے چل پڑے اس میں، اور جب اندھیرا ڈالا ان میں کھڑے رہ گئے، اور اگر چاہتا اللہ یقیناً چھین لیتا ان کی سماعت اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر چاہے پر قدرت والا ہے۔ تفسیر، وہ اس حال میں ہے کہ بجلی چھین لیتی ہے ان کی آنکھوں کو، چکا چوند سے آنکھیں اندھی ہوئی جا رہی ہیں۔ جب بجلی کوندی اور تیز روشنی ڈالی ان کی دکھائی پڑنے کے لیے تو 2 قدم چل پڑے اس کی روشنی میں، اور جب کوند جاتی رہی بجلی نے بجھ کر اندھیرا ڈالا اور تاریکی چھا گئی ان پر تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور یقیناً ان کی بے ایمانیاں اور بدعمالیاں اس کی مستحق تھیں کہ اگر ان کو سزا دینے کے لیے چاہتا اللہ تو یقیناً چھین لیتا اور ختم کر دیتا سخت کڑکوں سے ان کی سماعت کو، تو بہرے ہو جاتے، اور بجلیاں کوند کر ان کی آنکھیں تو وہ اندھے ہو جاتے، کیونکہ اللہ کے چاہنے پر کون سی روک ہو سکتی ہے، جبکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہے پر جو کچھ وہ چاہ لے سب پر قدرت والا ہے، اس کو کر سکتا ہے۔
بے اس کے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس کے چاہے پر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی جیسا کوئی دوسرا ہو یا اس میں جھوٹ وغیرہ کا عیب ہو، تو ایسا ہونا محال ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہتا ہے کہ یکتا رہے، ہر عیب سے پاک رہے، تو ایسا ہونا ضروری ہے۔ یہاں سورہ بقرہ کی دوسری رکوع اختتام پر پہنچی۔ صدق اللہ العظیم۔